پرکازی روڑکی روڈ ملن فارم ہاؤس میں رات 9 بجے ایک آل انڈیا مشاعرہ منعقد کیا گیا، جس کا آیوجن پورو چیئرمین راشٹریہ لوک دل نیتا طارق مصطفیٰ نے کیا۔ مشاعرے کی نظامت ڈاکٹر ریاض ساگر نے کی۔ مشاعرے کی صدارت منشی التفات باقا نے کی۔ شمع روشن ڈاکٹر سید فاروق صاحب نے کی۔ مشاعرے میں شرکت کرنے والے شاعروں میں ظہر کانپوری، شبینہ ادیب، ڈاکٹر ریتا جین دلی، وارث وارثی، نعیم اختر دیوبندی، نبیل مکرانی، ڈاکٹر افتخار ساگر مقامی شاعر اور بہت سے دیگر شاعروں نے مشاعرے میں اپنے کلام سے نوازا، جبکہ آل انڈیا مشاعرے کی قصبے واسیوں میں پہلے سے ہی بہت زیادہ چرچائیں تھیں، اس لیے قصبے و آس پاس کے لوگوں میں مشاعرے کو لے کر بھاری اتساہ دیکھنے کو ملا۔ رات کو مشاعرے میں زیادہ درشکوں کی بھیڑ تتھا بار بار بارش کا برسنا، ہال کے اندر بھیڑ کے مقابلے جگہ کا کم پڑ جانا بد انتظامی درشاتا تھا، اس لیے کچھ لوگ تو شعرائے کرام کو سنے بغیر ہی مایوس اپنے گھر واپس لوٹ چلے۔ ہر قدم پر خداؤں کی بھرمار ہے، سر جھکاؤں کہاں بندگی کے لیے۔ ہلچل انڈیا میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے۔ شکریہ۔ اچھا، یہ آپ نے شاعری کب سے شروع کی تھی؟ صاحب یہ تو پتہ نہیں ہے کب سے شروع کی تھی، لیکن یہ ہے کہ ہاں میرا خیال ہے کہ 11-12 سال کی عمر سے یاد ہے کہ ٹوٹے پھوٹے شعر کہنا شروع کر دیے تھے۔ اچھا، کہاں سے پریرنا ملی آپ کو شاعری کی؟ دیکھیے وہ جو زمانہ تھا ہم لوگوں کی نوجوانی کا، لڑکپن کا، اس زمانے میں بڑا اچھا ادبی ماحول تھا، اور ہم کانپور کے رہنے والے ہیں تو ہم ایک محلہ ہے کانپور میں بابو پروا، تو بابو پروا میں بڑی ادبی فضا تھی۔ 2 استاد تھے وہاں پر اس علاقے میں، ایک کا نام تھا حضرت حق بنارسی اور دوسرے کا نام تھا ڈاکٹر شاہد صاحب۔ یہ 2 استاد تھے، تو ان کے شاگرد تھے 40-50 ایک اس محلے میں، تو اکثر نشستیں ہوتی تھیں، ہمارے گھر میں بھی ہوتی تھیں، تو ہمارے گھر میں جب نشستیں ہوتی تھیں تو ہم شاعروں کی خدمت میں لگائے جاتے تھے، ان کو چائے اور پان پیش کرنے کے لیے۔ تو وہیں سے کسی وقت ہمارے ذہن میں کہاں سے یہ بات آ گئی، وہ شوق پیدا ہوا، یہ تو پتہ نہیں چل پایا کب، لیکن ہو گیا۔ تو جب آج تو ماشاءاللہ آپ پورے ہندوستان میں کیا پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اب اس میں میں کیا کر سکتا ہوں، حالانکہ میرے والد، کرم ہے یہ آپ کا۔ بے شک میرے والد نے منع کیا تھا۔ میرے والد سن 75 کی بات ہے کہ جب میں الٹے سیدھے شعر کہنے لگا میرے والد کو بھنک لگ گئی، تو میرے والد نے کہا کہ میاں شاعری آپ کرنے لگے؟ میں نے کہا جی بس ایسے ہی کہہ لیتے ہیں۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے شاعری کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اچھا وہ بڑا مہذب گھرانہ تھا ہمارا، کہنے لگے شاعری کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ کبھی مشاعروں کی طرف دھیان مت دیجیے گا، مشاعرے مت پڑھیے گا، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ شاعروں کی حالت بہت بری ہوا کرتی تھی، شاعروں کے کپڑوں پر پیون لگے ہوا کرتے تھے، تو میرے باپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لڑکا جو ہے تو ایسی زندگی گزارے، تو شاید اسی لیے انہوں نے منع کیا۔ لیکن حالات کو کون دیکھ کر آیا ہے، قدرت نے کس کے لیے کیا لکھا ہے، یہ کون دیکھ کر آیا ہے۔ تو میرے والد صاحب کے منع کرنے کے باوجود میں نے نافرمانی تو نہیں کی، لیکن
ان کے منع کرنے کے تقریباً 10 برس کے بعد حالات کچھ ایسے بنے کہ مجبوراً مجھے مشاعروں میں آنا پڑا اور آج سلسلہ جاری ہے۔ تو نہ دیں گے۔ دیکھیے خاص طور پر ادبی حوالے سے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ ادب سے محبت کرنی چاہیے اور اردو زبان اردو ادب کو پوری طرح سمجھنا چاہیے، زبان کو بڑھاوا دینا چاہیے، کیونکہ یہ زبان تہذیب سکھاتی ہے، ادب سکھاتی ہے۔ آج جو ہماری تہذیب میں کمی آ رہی ہے وہ اسی لیے کہ بچے ہمارے نئی نسل جو خاص طور پر وہ اردو ادب سے دور ہوتی جا رہی ہے، تو نئی نسل کو اس کے قریب آنا چاہیے تاکہ تہذیب پھر سے دوبارہ واپس آ سکے۔ میم آپ کی کئی غزلیں انٹرنیشنل مشہور ہوئی ہیں جی جی، اس میں آپ کیا کہیں گی، کس کا ہاتھ تھا اس؟ اور چونکہ ابھی آپ نے دیکھا جوہر صاحب نے بھی یہ بتایا کہ شاید کئی برس سے انہوں نے اردو ادب کی خدمت کی ہے، شاعری مشاعروں میں ہیں، میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہے، اور شاید اگر آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو ہمارے بزرگوں کی سرپرستی کی وجہ سے، اور ہمارے اگر شعر مشہور ہو رہے ہیں تو ایک شاعرہ کے لیے اس سے زیادہ بڑی بات اور اس سے بڑا آنر اور کیا ہوگا کہ آج ہم پرقاضی میں ہیں، یہ دیکھیے۔ اور ہمیں جب یہ پتہ چلا کہ شاہد صاحب ایک ادب کی شمع کو روشن کرنے جا رہے ہیں تو میں نے ان کو بتایا کہ میں 22 تاریخ کو سہارنپور آ رہی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ جب آپ وہاں آ رہی ہیں تو ایک دن ہمارے یہاں کے لیے نکال لیجیے، کئی بار انہوں نے مجھ سے کہا۔ تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ایسے قصبوں میں شاعری کے چاہنے والے، مشاعروں سے اور شاعروں سے محبت کرنے والے اور شاعری سے محبت کرنے والے موجود ہیں اور ادب کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک شاعر کے لیے، ایک شاعرہ کے لیے خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم وہ اپنے مقصد میں، اپنے مشن میں کہیں نہ کہیں کامیاب ہو رہی ہے۔ اور ہم نے چونکہ شاعری کا سفر میں نے بھی بچپن سے، میں 9-10 سال کی عمر میں کیفی اعظمی صاحب سے لے کر مجروح سلطان پوری اور کیب بھوپالی، علی سردار جعفری، خمار صاحب، بیکل اتساہی، تمام سارے سینئر وہ نام جن کی سرپرستی میں نے شاعری کا سفر شروع کیا۔ ہمارا جو قصبہ ہے مکن پور، قنوج کے پاس ایک قصبہ ہے، کانپور اور قنوج کے بیچ میں، اب وہ بڑا تاریخی قصبہ ہے۔ سید بدیع الدین زندہ شاہ قطب المدار کی بہت بڑی درگاہ ہے، وہاں پر مزار ہے، بہت بڑا عرس ہوتا ہے، اور تاریخی سرزمین کی خوبی یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو ادبی نشستیں ایک زمانے سے ہوا کرتی تھیں اور آج بھی ہوتی ہیں۔ کیفی صاحب وغیرہ ہمارے اس چھوٹے سے قصبے میں جایا کرتے تھے، تو شاید یہ اس قصبے کا جادو ہے جو آج ہم آپ کو نظر آ رہا ہے چھوٹے چھوٹے، کیونکہ وہاں پر تو آپ ہر گھر میں ایک شاعر آپ کو ملے گا اور ہر گھر کا ایک بچہ سریلا ملے گا، اور خالی شاعری نہیں، سریلا بھی ہوگا، آواز بھی اس کی آواز بھی قیامت ایسی ہوگی۔ اب آپ کبھی گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیں گے مکن پور قصبے کا نام، اور وہاں کے بچوں کو اگر آپ سنیں گے، کچھ بچے ہیں ہمارے یہاں، ایک کاشف ادیب ہے، شجر مکن پوری ہے، تو آپ کو لگے گا کہ ہم کیا شاعری سن رہے ہیں اور کیا آواز سن رہے ہیں لوگوں کی۔ ہمیں ایک بات آپ کے کاٹ کے معاف ہاں جی، کیجیے گا، بالکل بالکل ایک بات یاد آ گئی کہ جب ہماری شادی ہوئی جی تو شبینہ سے ملنے ہمیں جانا پڑتا، یا ہم کبھی ایسا ہو رہا ہوتا کہ ہم مشاعرے سے ہم دونوں ساتھ لوٹ رہے ہوتے تو مکن پور جانا ہے، تو وہ بلہور ایک جگہ ہے مکن پور سے پہلے، تو ہم بلہور اترتے تھے، وہاں سے ہمیں سواری ملتی تھی، یا آرول ہے ایک جگہ، تو وہاں سے ہمیں سواری ملتی تھی، تو وہاں سے ہم کسی یہ موٹر گاڑی پر یا ٹیکسی پر، اس زمانے میں ہم لوگوں کے پاس کوئی سادھن نہیں تھا کہ ہمارا یہاں ہوتا بھی تو ہم اگر یہاں سے لوٹ رہے ہیں تو ہمارے پاس کار نہیں ہے، ہمیں جانا تو کسی نہ کسی ذریعے سے ہے، تو ہم خاص طور پر کھڑکھڑے والے کو ڈھونڈتے تھے، کیونکہ ایک کھڑکھڑے والا ایسا تھا کہ ایک بار اس کے کھڑکھڑے پہ ہم بیٹھے تھے تو صاحب اس نے جو گانے سنائے تو منہ گھما لیتے تھے، تو یہ لگ رہا تھا کہ محمد رفیع گا رہے ہیں، اور وہ کھڑکھڑا چلاتا تھا، تو ہم خاص طور پر اترتے تھے، اس کو ڈھونڈتے تھے، اگر وہ نہیں ملتا تھا تو ہم 1-8 گھنٹہ انتظار کرتے تھے کہ ابھی یہ گیا ہوگا سواری لے کے واپس آئے گا، جب یہ آئے گا تو اس سے کھڑکھڑے پہ بیٹھ کے ہم جائیں گے، تو وہ ہمیں گاؤں تک لے جائے گا، اور جب تک ہمیں 2-4-6 گانے سنا دے گا، تو یہ خوبی اس قصبے کی ہے۔ اور ادیب مکن پوری صاحب میرے استاد ہیں، تھے، ان کا انتقال ہوئے تقریباً نہیں تو 25 برس ہو گئے،
تو شاید یہ چونکہ جب ایک ماحول کا تھوڑا بہت اثر ہوتا ہے، حالانکہ جس قصبے سے میرا تعلق ہے وہاں پہ میرے گھر میں تو اتنا الاؤ نہیں تھا کہ میں اس طرح سے مشاعروں میں شرکت کرتی، لیکن ہمارے فادر کا اور ہمارے استاد کا بہت بڑا سپورٹ تھا، اور میرے لیے کچھ اللہ کا شکر ایسا ہوا کہ چونکہ شوق تو تھا ہی شاعری کا، تو اللہ نے جو شوہر دے دیا وہ بھی ایسا عطا کر دیا کہ پھر اس کے بعد تو ہمیں اور ایک طاقت مل گئی. تو آج ہمارے لیے سب سے زیادہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اب چونکہ اب جس کا شوہر شاعر ہو تو اس سے بڑی طاقت اس کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے. تو شاید یہ ہماری شاعری میں اگر آپ کو تھوڑا بہت نکھار نظر آتا ہے تو شاید یہ انہی کی دین ہے. جیسے آپ کی اردو کی شاعری مقبولیت حاصل کر رہی ہے، تو ہمارے قصبے واسیوں کو ویسے تو یہاں پہ بہت مشاعرے ہوئے ہیں، لیکن ماشاءاللہ آج چیئرمین صاحب کے ذریعے سے بہت ہی اچھا مشاعرہ ہونے جا رہا ہے، ہمیں معلوم ہوا ہے. تو یہاں کے لوگوں کو کچھ میسج دیجیے اردو کے بارے میں. دیکھیے میں میسج یہ دینا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے طارق مصطفیٰ صاحب نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے اور ادب کی شمع کو روشن کیا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اس طرح کی محفلیں پرقاضی میں اب اور سجتی رہیں اور ہم اس کا حصہ بنتے رہیں، اور پرقاضی کے لوگ جب جب مجھے یاد کریں گے تو میں یہ وعدہ کر کے جا رہی ہوں کہ میں آؤں گی ضرور. کیونکہ مجھے خوشی ہوئی کہ جب میں نے بات کی طارق بھائی سے تو میں نے یہ خود ان سے کہا تھا کہ آپ کبھی محفل سجائیے، جبکہ ہم بہت مصروف ہیں. آپ جانتے ہیں کہ میں بہت زیادہ، ہم مہینے کے 20 دن ہم دونوں ہسبینڈ وائف مشاعروں میں ہی رہتے ہیں، سفر میں ہی رہتے ہیں، لیکن ہمیں ایسے لوگ چاہیے کہ جہاں ہمیں ایسے سخن فہم لوگ ہوں اور ایسی بستیاں ہوں، ایسے قصبے ہوں جہاں شاعری کے سننے والے ہوں اور ادب کی شمع کو روشن کرنے والے جب موجود ہوتے ہیں تو اس کی خوشی کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو آج ہمیں بھی پرقاضی آ کر مجھے بیحد خوشی ہو رہی ہے، اور میں طارق صاحب کے اور ان کی فیملی کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد کیا اور میں اس پروگرام کا حصہ بننے جا رہی ہوں. انشاءاللہ آگے بھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ ضرور آ